صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے وہ جو بے وقوف ہیں، ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو کس نے پھیر دیا ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے، یعنی مسلمانوں کے متعلق۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس طرح سمجھیں اس کا شان نزول مختصراً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر 16-17 ماہ تک تقریباً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ تو اس وقت یہودی اس طرف رخ کرنے پر بڑے راضی تھے، کیونکہ یہودیوں کا وہ خاص قبلہ تھا نا، تو وہ بڑے خوش تھے اس بات پہ کہ ہیں تو یہ مسلمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارے قبلہ کو کعبہ بنا رکھا ہے، اس طرف رخ کر کے یہ عبادت کرتے، اس پر وہ بڑے خوش تھے۔ یہ سے اگلی آیت میں وضاحت آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دراصل یہ قبلے کی جو تبدیلی کی تھی نا، اس میں دراصل ہم یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ ان میں کون منافق ہے، کون نبی کی پیروی کرتا ہے، کون ہٹ جاتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی طرف رخ تھا اس وقت قریش مکہ ایک لحاظ سے تو خوش تھے نا کہ ہمارا جو قبلہ ہے اس طرف رخ ہے۔ جب اس طرف رخ ہٹا تو جو قریش مکہ میں سے کوئی منافق تھے وہ واضح ہو گئے، اور جب بیت المقدس کی طرف سے رخ ہٹا تو جو یہودیوں میں سے منافق تھے مسلمانوں میں ملے ہوئے وہ واضح ہو گئے۔ دراصل یہ پروردگار واضح کرنا چاہتا تھا کہ قریش مکہ میں، ان قریشیوں میں اور ادھر سے ان لوگوں میں کون کون منافق ہیں اور کون ہے جو یعنی جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اس طرف رہتا ہے، اور کون ہے جو میری محبوب کی اتباع کرتا ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے پروردگار نے قبلے کو تبدیل کیا۔ تو فرمایا کہ ان قریب یہ کہیں گے بے وقوف، یعنی قبلہ تبدیل کرنے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ تبدیلی ہو رہی ہے نا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جب خانہ کعبہ کی طرف کریں گے کئی ایسے بے وقوف لوگ ان میں سے اٹھ کھڑے ہوں گے جو اعتراض اٹھائیں گے، اور وہ منافق لوگ تھے، مسلمان نہ تھے، اور وہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن پاک اللہ کا سچا کلام نہیں ہے۔ ان کے اعتراض سے پہلے قرآن پاک نے ان کا اعتراض بیان کر دیا کہ یہ لوگ ان قریب کہہ دیں گے کہ ان کو کس نے پھیر دیا ہے قبلہ سے، بیت المقدس سے ان کا رخ کس نے پھیر دیا ہے۔ یہ ان قریب یہ اعتراض اٹھائیں گے، یہ سوال اٹھائیں گے، اور وہ اس قدر بے وقوف اور نادان اور کم عقل تھے کہ جب انہیں پتہ چلا تھا کہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب یہ سوال اٹھائیں گے اور یہ بے وقوف ہیں، جب اللہ کے کلام نے یہ کہا تھا حق بنتا تھا وہ سوال اٹھاتے ہی نہ، وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہی نہ، دل میں رکھتے بات، وہ ایک الگ چیز ہے، دل میں یہ بات رکھتے، زبان پہ نہ لاتے، اعتراض اٹھاتے ہی نہ۔ عرصہ بیت جانے کے بعد وہ یہ اعتراض اٹھاتے کہ دیکھو تمہارے کلام نے کہا ہے کہ ان قریب یہ لوگ بے وقوف یہ اعتراض اٹھائیں گے، غیر مسلم مشرک لوگ یہودی یہ اعتراض اٹھائیں گے کہ بیت المقدس سے رخ کیوں پھیر لیا انہوں نے، لیکن ہم نے نہیں اٹھایا اعتراض، تو یہ خدا کا کلام ہے ہی نہیں، یہ سچا نہیں ہے۔ یہ ایک بات بنتی تھی، ان کا یہ اعتراض اٹھتا تھا۔
کہ اللہ کے اس کلام کی تردید کرنے کے لیے ان کے پاس ایک دلیل بنتی تھی، لیکن اللہ کے کلام نے جب کہہ دیا کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ نادان ہیں، یہ اعتراض اٹھائیں گے، اب جو ہی آیت نازل ہوئی اور تحویل قبلہ ہوا فوراً انہوں نے اعتراض اٹھا دیا۔ لیکن یہ قرآن کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ لوگ اس طرح کا اعتراض اٹھائیں گے، یہ سوال کریں گے، اور یہ ان کی بے وقوفی اور نادانی ہے، اور انہیں فی الفور اعتراض اٹھا دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک واضح کہہ رہا ہے، کہ واضح ایک وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ کے احکام پر، اسلام پر فضول سے اعتراضات اٹھانا یہ غیر مسلم کا طریقہ ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں بھی کم علمی کی وجہ سے، کم تحقیق کی وجہ سے ہم لوگ بھی طرح طرح کے اعتراض اٹھاتے ہیں اسلام پر۔ یاد رکھیں بعض اوقات ہماری سوچ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اسلام میں اس حکم کی بجائے یہ ہوتا نا تو پھر کمال تھا، یعنی تیری سوچ اللہ کی سوچ سے بہتر ہے، جو پروردگار کر رہا ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے، تیری سوچ اچھی ہے۔ یہ کفر کا، منافقوں کا یہ طریقہ تھا، اور ان کی یہ سوچ تھی کہ اسلام پر اعتراض اٹھانا۔ ہم ہیں مسلمان، ہمیں مومن، اسلام کے اندر جو احکام نازل ہو گئے وہ میری طبیعت کے خلاف ہیں، میری سوچ انہیں مانے یا نہ مانے، جو بھی ہے نا، میں اپنا سر جھکا لوں، ان کو مانوں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اگر میں اعتراض اٹھاتا پھر نہیں جی یہ حکم اس طرح ہونا چاہیے تھا، یہ حکم اس طرح ہو، یہ میرا ایمان تو نہیں ہے نا، میرے اندر وہ ذوق تو نہیں ہے نا، وہ ایمانی نور تو نہیں ہے نا۔ پھر ایمان کہتے اسے ہیں کہ ہر حکم پر سر خم کر لینا، سر جھکا لینا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو پروردگار نے منافقوں کی یہ بہت بڑی علامت بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ منافق ہیں وہ لوگ جو یعنی عنقریب بے وقوف ہیں، وہ لوگ جو یہ اعتراض اٹھائیں گے کہ کس نے ان کو قبلہ سے تبدیل کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عقل مند، باشعور، ذہین آدمی وہ ہوتا ہے جو دنیاوی حوالے سے بہترین آدمی ہے، ظاہر چرب زبان ہے، تیز بولتا ہے، اسلام پہ اٹیک کرتا ہے، اسلام کے احکام پر اعتراضات اٹھاتا ہے، ہم بڑے عجیب محسوس کرتے ہیں، اسے دنا اور عقل مند سمجھتے ہیں۔ پروردگار اسے بے وقوف کہہ رہا ہے، سیقول السفہاء، فرمایا عنقریب یہ جو اعتراض اٹھائیں گے نا، یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اسلام کے احکام پر طرح طرح کے سوال ایک الگ چیز ہے، اعتراض الگ ہوتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کی وضاحت چاہنا، سوال ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں علم نہیں ہے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک سوال اٹھا دینا، ٹھیک ہے نا، یہ الگ چیز ہے۔ اعتراض الگ ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے یہ جو حکم ہے ہماری طبیعت اس کو نہیں مان رہی، ٹھیک ہے نا، اس حکم پر اعتراض کر دینا، اسے کہتے ہیں اسلام پر اٹیک۔ تو لہٰذا جب کبھی کوئی بھی اس طرح کا حکم، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ میرے اور آپ کے سامنے آ جائے نا، ہمارے ہاں تو کچھ اس طرح کی بھی طبیعت ہے، یہ تو اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ادھر تو میں امام خطیب ہوں، آپ لوگ پیار محبت عزت یہ لازم بنتا ہے، لیکن جو اپنا ذاتی علاقہ ہوتے ہیں، بڑے ہیں، چاچو ماموں فلاں فلاں جو ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے جب کوئی اس طرح کا مسئلہ بیان کیا جائے وہ کہتے ہیں لو جی ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے، آج ہو، یہ ہمیں مسئلے بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ طبیعت ہمارے ہاں راسخ ہو چکی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے نا، وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نا، ہر حوالے سے وہ نیچے ہے۔ یہ تھی ان یہود و نصارہ، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھتیجا ہو کہ اسے نبوت ملی، ہم بڑے سردار ہیں مکہ کے، اللہ نے نبوت ہمیں کیوں نہیں عطا کی؟ یہ سوچ ان لوگوں کی تھی، اور یہ طبیعت بالکل غلط ہے، یاد رکھیں۔ اگر کوئی عمر رسیدہ آدمی سمجھے کہ میں عمر کے حوالے سے جو بڑا ہوں تو ہر لحاظ سے بڑا ہوں، کوئی بھی علم سے، حسن سے، سوچ و فکر سے، ذہانت سے مجھ سے آگے نہیں ہو سکتا، مجھ سے چھوٹا، تو وہ کم عقل ہے، یاد رکھیں۔ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا ہو کہ ہمیں، بھئی علم، ذہانت، حسن، شعور، سوچ فکر یہ کوئی کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ جو پہلے دنیا میں آ گیا اس کے پاس سب کچھ زیادہ ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا۔ تو لہٰذا ایسی سوچ رکھنا کہ لو جی یہ ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے، آج ہمیں بھائی تیرے ہاتھوں میں مثال کے طور پہ پلا ہے، تو چاچو ماموں ہے، تو باپ ہے، جو بھی ہے بڑا ہے، تو نے کوئی اتنی عرصہ اداروں میں تو نہیں لگایا نا، تو دکاندار ہے، یا تو ریڑھی چلاتا ہے، یا تو کاروباری ہے، یا تو کسی آفس میں تو نے زندگی گزاری ہے، تو کون سا قرآن اور حدیث کی تحقیق کرتا رہا؟
اور کئی مرتبہ ہوتے ہیں لو جی نیا مسئلہ آ گیا، میرے بھائی نیا مسئلہ نہیں ہے یہ اسلام پر اٹیک ہونے کی اپنی طبیعت نہیں مان رہی، کہتے ہیں لو جی مولوی صاحب نے نیا مسئلہ بیان کر دیا۔ بھئی یہ 1400 سال پہلے کا مسئلہ ہے، تیرے علم میں اسلام کے ٹوٹل مسائل تو نہیں ہے نا؟ کیا تو اسلام کے پورے مسائل جانتا ہے؟ کیا جتنا ذخیرہ حدیث ہے ٹوٹل تیرے علم میں ہے؟ کیا قرآن پاک کی ہر آیت کا ٹوٹل شان نزول تو جانتا ہے؟ جب نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے تو نے وہ پہلی مرتبہ سنی، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کا شان نزول تو وہ آج تو نازل نہیں ہوئی نا، وہ نئی تو نہیں ہے نا بھئی، تیرے لیے نئی ہے 1450 سال پہلے کی وہ۔ تو لہٰذا اسلام کے احکام پر جب بھی کوئی بھی مسئلہ آ جائے، میری طبیعت مانے یا نہ مانے، سر خم کر لینا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اگر اس پر اعتراض کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، دل نہیں مان رہا، طبیعت نہیں مان رہی، تو یہ منافقوں کا طریقہ تھا، اور یہ بے وقوفی کی بہت بڑی علامت ہے۔ مومن ہے، وہ مسلمان ہو اور کہے کہ میری طبیعت نہیں مانتی اسلام کے اس حکم کو، یا تو وہ مومن نہیں ہے یا پھر وہ بالکل بے عقل، نادان اور بے وقوف ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سیقول السفہاء، فرمایا بے وقوف ہیں یہ لوگ۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی مسئلہ آئے، سر جھکا لیں، مان لیں، وہ طبیعت کے بالکل ہی خلاف کیوں نہ ہو، اسے مان لیں، اور کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ نیا مسئلہ آ گیا ہے۔ یہ تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے، ہماری کوشش ہر وقت صبح شام ہم قرآن حدیث کتابوں کے اندر مگن رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کئی مسائل ایسے سامنے آتے ہیں، کیا ہم کہیں کہ ہماری زندگی کا زیادہ حصہ تحقیق میں گزرا تو لہذا یہ مسئلہ نیا آیا ہے، یہ نیا مسئلہ ہے کیا؟ وہ بھئی ہمارے سامنے نیا آ رہا ہے تو یہ 1400 سال پہلے کا، کیا ہم اس کی تردید کر دیں؟ نہیں جی یہ نیا، ہم تو اتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ کو 10-20 سال ہو گئے، ہم لگاتار کتابیں پڑھے جا رہے ہیں، عجیب مسئلہ آ گیا یہ۔ بھئی وہ مسئلہ ہم تک نہ پہنچا تھا۔ تو جب بھی کبھی اس طرح کا معاملہ، تو اس کے اندر کئی باتیں اللہ فرماتے ہیں اپنا ان قریب دیکھیں گے آپ کہ یہ نادان لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو یہ اعتراض اٹھائیں گے، یہ سوال اٹھائیں گے کہ کس نے ان کو بیت اللہ سے، اپنا بیت المقدس سے ان کا رخ پھیر دیا ہے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو اعتراض اٹھائیں گے، انہیں کہہ دیں کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، کائنات کی ہر چیز، یعنی جس طرح بھی وہ حکم دے دے، یہ کوئی ضروری تو نہیں۔ اب جس طرح کی شرعی مسئلہ ہے نماز کا کہ آپ کو علم نہیں کہ اپنا کس طرف رخ کرنا ہے، قبلہ کس طرف ہے، آپ کہیں کوئی دیہات میں، جنگل میں، کہیں ایسی جگہ پہ ہیں، آپ کو علم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو آپ لوگ جہاں کہیں بھی کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہو کے آپ جس طرف چاہیں رخ کر کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ شرعی حکم ہے، آپ کے علم نہیں ہے، آپ نے اس طرف رخ کر لیا ہے، مشرق کی طرف کر لیا ہے، شمال جنوب کی طرف کر لیا ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، آپ کو صحیح لگا کہ یہ مشرق کی طرف، اس طرف آپ نے رخ کیا، آپ کی طبیعت سوچ میں یہ تھا کہ یہ اس طرف قبلہ ہے، آپ نے نماز پڑھی، آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ تو یہ مشرق مغرب شمال جنوب اللہ کا ہے، اس نے خاص کر دیا اس طرف، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اسی طرف نہیں، بندہ مخلصانہ انداز میں لا علمی کی وجہ سے جس طرف بھی رخ کر لے، پروردگار اسی طرف ہی ہے۔ تو فرمایا محبوب انہیں کہہ دے مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، وہ جسے چاہتا ہے جس طرف چاہے وہ رخ کرا دے، اسے کون روکنے والا ہے؟ کسی کی طبیعت کے مطابق کیا خانہ کعبہ بنایا جائے گا؟ کسی کی طبیعت کے مطابق قبلہ بنے گا؟ نہیں، جو اللہ چاہے گا وہ دراصل اسلام ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ دراصل ایمان ہوگا، اور مومن، عقل مند، باشعور مسلمان مومن وہ ہے کہ ہر آنے والے حکم کے سامنے سر جھکا لے، اسے ہی مومن کہتے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کے تھوڑا سا بھی خدشہ ہے، تھوڑا سا بھی اعتراض اور اٹیک سوچ آ رہی ہے دل میں، اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔